بدنیتی نہ ہوتی فاروق حیدر کی تو یہ اس دور میں کمپلیٹ ہو چکا ہوتا یہ منصوبہ۔ نیازی صاحب جیسے کیسے بھی ہیں میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے آج یہاں پہ لوگوں کے دل جیت لیے ہیں۔ اصل میں کریڈٹ جو جاتا ہے وہ ملک ظفر کو اسپیشلی، اس کا چونکہ ملک ظفر صاحب کی ایفرٹ سے یہ ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوگا، مجھے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن فاروق حیدر کی سیاسی بدنیتی کی وجہ سے کوٹلی کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں یہ جو اسٹیڈیم ہے، ہاسپیٹل ہے، یہاں کے روڈ سے وہ کمپلیٹ نہیں کروا سکے، اور یہی وجہ بنی میرے خیال سے اسکندر صاحب نے وہ نون لیگ کا چھوڑ کے مسلم کانفرنس میں چلے گئے۔ دیکھیں اسکندر صاحب نے بڑے خواب جوڑے ہوئے تھے نون لیگ کی حکومت کے ساتھ، اپنا جانشین بنایا فاروق حیدر کو، لیکن فاروق حیدر نہ اس طرح ان کا وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ اور دوسری بات، اگر اسی حالت میں اگر فاروق حیدر صاحب کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، اور آج اس ڈویژن میں برملا یہ کہہ سکتا ہوں کہ فاروق حیدر کا نام لینے والا کوئی بندہ بھی نون لیگ کی آپ نے حالت دیکھ لی الیکشن میں، آئندہ بھی دیکھ لیں گے۔ اور یہ اگر فاروق حیدر نے کیا ہوتا تو آج اسکندر صاحب محروم اس وقت موجود نہیں ہیں، اور یہ فاروق حیدر اس ڈویژن میں اسکندر صاحب کی جگہ لے لیتے۔ آپ کیا کہیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں کوٹلی میں اور یہاں پر راتوں رات جو کروڑوں روپے کے منصوبے ہیں وہ اس طرح مکمل کر دیے جاتے ہیں، کیا یہ معیاری کام ہوتا ہے؟ دوسری طرف 16 سال 18 سال 20 سال گزر جاتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے ہیں وہ التوا کا شکار رہتے ہیں۔ شکریہ۔ اصل میں اس سے پہلے بھی ہماری بات ہو چکی ہے، جو اسٹیڈیم کی حد تک بات ہے یہ میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے اسٹیڈیم کا افتتاح کر دیا اگر اس روانگی سے کام چلتا ہے تو، ادروائز یہ اسٹیڈیم جو ہے ابھی اتنا کمپلیٹ نہیں ہے، صرف اس کی عمارت کمپلیٹ کی ہے انہوں نے، رنگ روگن کر دیا ہے، اور یہ جنگلے یہ تو ہم عرصے سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ کیوں انہوں نے کیا ہے کمپلیٹ اور اتنا جلدی افتتاح کیوں کیا ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ شاید سیاسی طور پہ کیش کروانا چاہ رہے ہیں، اسکندر حیات کے نام سے یہ منصوبہ ہے، اور یہ آزاد کشمیر میں بہت اس وقت ہٹ ہو چکا ہے اس لحاظ سے، چونکہ نون لیگ کی جو تقسیم ہوئی ہے، اسکندر صاحب کا جو نون لیگ کا چھوڑنے کا جو باعث بنا ہے اس میں یہ منصوبہ بھی شامل تھا۔ تو انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے یہ اس کو انکمپلیٹ ہے، یہ ابھی تک کمپلیٹ چونکہ نہیں ہوا، ابھی پچز نہیں بنی ہے یہاں پہ، اس طرح کے کھیل کی کوئی بھی سرگرمی جو ہے نا وہ آپ یہاں پہ نہیں کر سکتے۔ نوجوانوں کو ابھی تک اس طرح کا فائدہ نہیں ہے، ہاں ان کو فائدہ ہوا ہے سیاسی طور پہ، آج ان کی ایک ضلع میں بڑی ایکٹیویٹی ہو چکی ہے۔ دوسرا یہ جو باہر منصوبے چل رہے ہیں، جیسے یہ اب روڈ کے آپ نے بات کی ہے کہ وہ راتوں رات جو انہوں نے کمپلیٹ کی ہے، دیکھیں یہ ان کا بھی بعض دفعہ ان میں بھی جھلک آتی ہے، یہ شاہی جو ہوتے ہیں نا سوچ ہوتی ہے ان کی، وہ اس طرح راتوں رات، اب وہ کیا ہوگا یہ 4-6 دن بعد پتہ چلے گا، جو رات کو کام ہوتا ہے، اور تقریباً آدھا کلومیٹر سڑک ہے جو یہ تقریباً چند گھنٹوں میں ڈال دیا، تو اس کو اوپر سے صرف انہوں نے پالش کیا ہے، بس جو کھڈے تھے وہ بھر گئے ہیں، مہینے 2 مہینے بعد مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ زیادہ کیا کہتے ہیں؟ آج سے برسوں قبل سردار سکندر حیات صاحب نے اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا، اور آج جب کہ پچھلی حکومت جو گزر چکی ہے مسلم لیگ نون کی، اس کے دور میں یہ تقریباً مکمل تھا، تحریک انصاف نے آ کر وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم خان نیازی نے افتتاح کر دیا اس کا، کس کو کریڈٹ جائے گا یہ؟ میں وزیر اعظم صاحب جو موجودہ ہے نیازی صاحب جیسے کیسے بھی ہیں میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے آج یہاں پہ لوگوں کے دل جیت لیے ہیں۔ اصل میں یہ انکمپلیٹ ہے، کمپلیٹ ہو جائے گا، 1 مہینے بعد ہوا، 2 مہینے بعد ہوا، کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن یہ کریڈٹ جو جاتا ہے وہ ملک ظفر کو اسپیشلی، اس کا چونکہ ملک ظفر صاحب کی ایفرٹ سے یہ ہوا ہے، اور آئندہ بھی ہوگا، مجھے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جہاں تک نون لیگ کی حکومت کی بات کی تو دیکھیں آپ، نواز شریف نے اتنی بڑی رقم جو ہے نا وہ ڈبل کر دیا تھا بجٹ، اور اتنے پیسے دیے ہیں، یہ اگر سیاسی بدنیتی نہ ہوتی فاروق حیدر کی تو یہ اس دور میں کمپلیٹ ہو چکا ہوتا یہ منصوبہ، اور اتنا انہوں نے یہ 4-6 مہینے میں کتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، سب سے پہلے کام تو ہو چکے تھے، لیکن فاروق حیدر کی سیاسی بدنیتی کی وجہ سے کوٹلی کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں یہ جو اسٹیڈیم ہے، ہاسپیٹل ہے، یہاں کے روڈ سے وہ کمپلیٹ نہیں کروا سکے، اور یہی وجہ بنی میرے خیال سے اسکندر صاحب نے وہ نون لیگ کا چھوڑ کے مسلم کانفرنس میں چلے گئے۔ دیکھیں اسکندر صاحب نے بڑے خواب جوڑے ہوئے تھے نون لیگ کی حکومت کے ساتھ، اپنا جانشین بنایا فاروق حیدر کو، لیکن فاروق حیدر نہ اس طرح ان کا وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ اور دوسری بات، اگر اسی حالت میں اگر فاروق حیدر صاحب کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، اور آج اس ڈویژن میں برملا یہ کہہ سکتا ہوں کہ فاروق حیدر کا نام لینے والا کوئی بندہ بھی نہیں، نون لیگ کی آپ نے حالت دیکھ لی الیکشن میں، آئندہ بھی دیکھ لیں گے۔ اور یہ اگر فاروق حیدر نے کیا ہوتا تو آج اسکندر صاحب محروم اس وقت موجود نہیں ہیں، اور یہ فاروق حیدر اس ڈویژن میں اسکندر صاحب کی جگہ لے لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کوٹلی کے نوجوانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ اسکندر حیات سپورٹس اسٹیڈیم کا آج افتتاح جناب وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی صاحب کر رہے ہیں۔
یہ اسٹیڈیم 2006 میں اس کا افتتاح ہوا تھا اور 2009 میں سے مکمل ہونا تھا، لیکن سابقہ حکومتوں نے مجرمانہ غفلت کی، آج تک اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ہمارے بچوں کو کھیل کا کوئی میدان میسر نہیں تھا۔ یہ ہماری حکومت پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ 4-6 ماہ قبل آئی ہے اقتدار میں، تو انہوں نے خصوصی فنڈز جاری کیے اور یہ 4-5 مہینے کے عرصے میں یہ کسی حد تک اس کو مکمل کر کے اس قابل بنا دیا ہے کہ بچے اب یہاں کھیل سکیں گے۔ بلڈنگ تقریباً مکمل ہے اور باقی کام جو ہے وہ بھی جاری رہے گا۔ یہ پورا منصوبہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے ایک، لیکن اس حد تک کم از کم ہو گیا ہے کہ بچے یہاں اب کھیل سکیں گے۔ یہ بڑی خوش آئند ہے بات ہے، حکومت آزاد کشمیر مبارکباد کی مستحق ہے، اور بچوں نوجوانوں کو جو ہے، نوجوانوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔